السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ آج یا کل ایک پروگرام کیا ہے پی جے میر صاحب نے، جو کہ ایک صحافی ہیں، اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام کیا ہے جس میں خلیل الرحمان کا کوئی نام کا بندہ ہے جو رائٹر ہے، اور اس نے ایک بیان دیا ہے، وہ ہم آپ کو ابھی سنواتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ پی جے میر صاحب نے ان کا تعارف ایک بہت بڑے مشہور معروف رائٹر اور بڑے سچ بولنے والے کے طور پر کروایا ہے۔ اس میں خلیل الرحمان صاحب نے جو کام کیا ہے وہ تو قابل مذمت ہے ہی، لیکن پی جے میر صاحب خود بھی اس میں قابل مذمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی جے میر صاحب نے اپنے مہمان کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے جو انہوں نے کی ہے اور انتشار انگیز بات ہے، لیکن پی جے میر صاحب نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ان کی باقی باتوں پر انہوں نے تبصرہ ضرور کیا ہے، لیکن اس بات کو وہ ہضم کر گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی جے میر صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات سے متفق ہیں جو انہوں نے کی ہے۔ تو آئیے پی جے میر صاحب کا پہلے آپ کو تعارف سنواتے ہیں اور پھر خلیل الرحمان صاحب سے انہوں نے جو سوال کیا۔ اور اس میں پی جے میر صاحب کا دوسرا قصور یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا۔ ان کو پتہ ہے کہ خلیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سٹکے ہوئے ہیں اور کنٹروورشل سے بندے ہیں، اور وہ کبھی بھی وہ جو ہے وہ نارمل بات نہیں کرتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایب نارمل کرتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر جب انہوں نے سوال کیا تو جب الٹا جواب ان کو دیا گیا تو انہوں نے اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان میں جو ادارے ہیں ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، مختلف ادارے، کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر پاکستان کے اندر جو مرضی بندہ جو بات کر دیتا ہے اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے اس سے، تو اس پر ذرا نظر رکھیں۔ آئیں پی جے میر صاحب کا تعارف آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیا تعارف خلیل الرحمان صاحب کا کرواتے ہیں، پھر خلیل الرحمان صاحب کا وہ کلپ سنیں گے۔ Assalamualaikum and welcome to PJ Meer's YouTube official channel. بڑے آپ نے شوز دیکھے ہیں۔ آج I've got somebody very special. He's a writer, he's a director, a commentator, and of course ایک جو چیز ہے کہ بالکل straight shotting ہے۔ I mean he doesn't mince any words، جو ان کے دل میں آتا ہے یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ابھی ایک بات کی وہ احمدیز کی کہ ان کو بھی آپ لے کے آئے فولڈ میں، اور ان کو بھی they should be part of the fold and all. وہ مان لیں کہ ہم کافر ہیں تو ہم ان کو منورٹی کے طور پہ لے کے آئیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسلمان بن کے ختم نبوت کو چیلنج کریں گے تو سر یو آر ناٹ الاؤڈ، پھر تو آپ واجب القتل ہو، آپ مانیے آپ منورٹی ہیں، دیٹس اٹ۔ And everybody is okay no matter what religion to be participating. دیکھیے جب منورٹی ہوتی ہے، جب سکھ ہے یہاں، ہندو ہے یہاں، عیسائی ہے یہاں، they are given equal respect as the citizen of Pakistan. To get that respect as citizen of Pakistan, don't claim that they are Muslims. جی، تو آپ نے کلپ سنا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو سوال کیا گیا ہے وہ ایک کنٹروورشل چیز ہے، اس کو پروگرام میں لانے کا مقصد سوائے ریٹنگ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یا تو خلیل الرحمان صاحب کے بہت بڑے تجزیہ کار ہوں، بڑے صاف گو ہوں، بڑے سچ بولنے والے ہوں، پھر تو بات بنتی ہے، لیکن جب یہ خود کنٹروورشل ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ ان کے عقائد ہمارے خلاف ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ سوال کرنے کا مقصد جو ہے وہ وہی سننا تھا جو انہوں نے کہا ہے۔ تو اس وجہ سے پی جے میر صاحب کو بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ نہ کریں اور دوسرے اینکر بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اور جو خلیل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ احمدی مسلمان واجب القتل ہیں، تو ان کے خلاف تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر عام پبلک کے اندر یہ جو ہے انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ ایک نفرت انگیز پراپیگنڈا جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور کوئی صحافی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف کچھ بول رہا ہو۔ پچھلے دنوں وقار زکا صاحب اس طرح کے پروگرام کرتے رہے ہیں، اور ابھی یہ جو ہے کوئی کبھی دیکھیں کبھی کسی ویڈیو کے اندر کوئی کچھ بول دیتا ہے، اور اب یہ آپ نے صاف سنا ہے کہ خلیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ واجب القتل ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ ان کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بے شک بولتے رہو اور حرام نہ کھاؤ،
تو یہ ان کا دین ایمان ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ بہت ہی سب سے سپر قوم ہے اگر قانون کی بالادستی ہو. تو اس طرح کا انٹلیکچوئل لیول ہے ان کا. تو اگر یہ ایک ڈرامہ انہوں نے لکھا یا زیادہ ڈرامے لکھے, ڈرامے ان کے مشہور بھی ہو گئے, تو یہ ایک آرٹ ہے ان کا, اس میں یہ بہتر ہیں. ٹھیک ہے ان کو ڈرامے کے بارے میں پوچھیں, ان سے ڈرامے کے اس کی رائٹنگ کے بارے میں, اس کے بنانے کے بارے میں آپ ان سے سوال کریں. اس طرح کا سوال کرنے کا ان سے تک کیا بنتا ہے. تو یہ تھوڑے سے تاثرات تھے. اور اب اگر کوئی یہ کہے جی وہ پی جے میر صاحب نے تو ان کی کسی بات پر تبصرہ نہیں کیا, تو میں آپ کو سنواتا ہوں کہ پی جے میر صاحب نے ان کی باتوں پر تبصرہ کیا ہے. اور اگر یہ اس سے متفق نہ ہوتے, اور بڑی سخت غلط بات ہے, اس سے زیادہ غلط بات کوئی کیا کر سکتا ہے کہ کسی کو قتل کرنے کے لیے لوگوں کو اکسائے. تو یہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے, اور پھر ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رائٹر ہوں, میں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ. آئی ایم ہائیسٹ پیڈ رائٹر ان پاکستان. میرا وقت بڑا قیمتی ہے, بڑا. We are the most civilized nation if law prevails. That if is a big if. لوگوں نے مولانا طارق جمیل سے معافی منگوائی ہے نا, اگر ان میں سے میں کسی کو پسند بھی کرتا تھا تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس وقت اس کے اوپر سیدھے. وہ میری پسندیدگی اب 2 ہفتوں بعد طے کرنا ہوگا مجھے. اب میں جانوں گا سچا کون ہے, کیونکہ اس ملک کو سچے لوگوں کی ضرورت ہے, حلال کھانے والوں کی. ارے آپ جھوٹ بولیے یار, حلال کھائیے, چلیے میں اتنا مارجن دیتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. خلیل الرحمان, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آپ نے ان کے ویو پوائنٹ سنے, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا, اسٹریٹ شاٹ, نو ہولز بارڈ, اور یہی ہونا چاہیے. بلکہ میں آپ کو بھی, جتنے بھی آپ منسٹرز اور یہ امبیسڈرز اینڈ آل دیٹ, یہ آپ آتے ہیں یار سچ بولو, خدا کی قسم سچ بولو. یہ یو نو اف یو اسٹارٹ لائنگ, یو لائنگ ٹو یور سیلف, یو لائنگ ٹو دا پیپل, اینڈ مور ٹو دا پوائنٹ آپ اپنی کانسٹیچوئنسی میں ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو. خدا کی قسم سچ بولو.